کچھ لوگوں کو آرزو ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا شمار کریں، گردانیں، سوچیں، بات کریں، اور اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو مجھے ان لوگوں کے بارے میں ایک تجزیاتی 2-4 منٹ کی بات کرنے دیجئے. جی ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مساوات پسند لوگوں کی مثال ہوتی ہے. اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدالت ہے. عدل اور ہے، مساوات اور ہے. بلکہ اسلام دین عدل ہے اور تشیع دین مواسات ہے. مواسات، میم واو الف سین الف تے، مواسات. اسلام دین عدل ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس جو نظریہ ہے وہ ہے مواسات کا نظریہ. مواسات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کرے آپ کربلا چلے جائیں زیارت کرنے کے لیے اور وہاں حضرت عباس کو سلام کریں. جب آپ صحن میں کھڑے ہو کے جو بڑا زیارت نامہ حضرت کا ایک فریم میں لگا ہوا ہے نا، اسے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں حضرت کو سلام کرنے والا ایک سلام حضرت کو یہ کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا المواسی لاخی. سلام ہو اس پر جو اپنے بھائی کی نسبت مواسی تھا. حضرت عباس کے کوئی 12 لقب ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے مواسی. مواسی اسے کہتے ہیں جس کے لیے، مختصر کر رہا ہوں، جس کے لیے پانی پینا حلال تھا مگر وہ یہ سوچ کر نہ پیے کہ مولا پیاسا ہے. جی اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے مولا پہ قربان کر دے، اپنے آپ کو اپنے آقا پہ قربان کر دے. تو اسلام، یہ ایک بات آئی اور میں نے آپ کو ہدیہ کر دی. اسلام دین عدل ہے، دین مساوات نہیں ہے. مساوات کچھ اور چاہتا ہے اور عدالت کچھ اور چاہتی ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں گلے کی کیفیت. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کا جتنا حق ہے وہ اسے دیا جائے. جی وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو جب اسی کی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو یہ رکھنا عدالت ہے، اور اگر وہاں نہ رکھا جائے تو یہی ظلم ہے. عدل کی ضد ہے ظلم، یہی ظلم ہے. اسلام دین عدل ہے، جس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے. مساوات نہیں. مساوات کیا کہتا ہے؟ مساوات یہ کہتا ہے سب کو برابر، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے. جی اسکول میں 2 بچوں نے داخلہ ایک ساتھ لیا، ایک ذہین محنتی ہوشیار، ایک نکما کن ذہن اور نہ پڑھنے والا. جی جو ذہین تھا، محنتی تھا، اس نے 1 سال میں کئی کلاسیں پاس کر لی اور وہ بہت جلدی میٹرک میں پہنچ گیا. اور جو کن ذہن تھا اس نے کئی سالوں میں بھی 1 کلاس پاس نہیں کی. بہرحال جیسے تیسے وہ تیسری میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب جو تعلیم کے شعبے کے افسران وزٹ پہ جاتے ہیں اداروں کے اندر، تو کچھ افسران آ گئے اس اسکول کے اندر. انہوں نے بچوں کا ریکارڈ دیکھا تو دیکھا یہ کہ ایک جو ہے کہ جو میٹرک میں ہے مگر اسی تاریخ میں داخل ہوا، اتنا ہی 1 سا وقت اس پہ لگا، 1 سا خرچہ اس پہ ہوا. اور ایک وہ ہے جس نے کئی سالوں میں بھی جو ہے وہ کلاسیں پاس نہیں کی، بہرحال تیسری میں آ گیا اور ایک میٹرک میں آ گیا. تو پیسہ دونوں پر ایک جیسا لگا ہے، وقت دونوں پر ایک جیسا لگا ہے. تو انہوں نے کہا جی ان کو تو ساتھ ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا، یعنی اسکول کی انتظامیہ نے کہا حضور کیا کریں، یہ محنتی ہے یہاں گیا، یہ کچھ نہیں کر رہا تھا تو یہاں رہ گیا. تو کہنے لگے ہم کیا کریں، نہیں ساتھ ہونا چاہیے، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں ایک وقت میں آئے ہیں، دونوں کی عمر ایک ہی ہے، وہ وہاں اور یہ یہاں. تو انہوں نے کہا جی آپ ہی بتائیے کیسے ایک ساتھ کریں. تو جب انہی کے اوپر رکھ دیا نا کہ آپ ہی بتائیے کیسے دونوں کو ایک ساتھ کریں، تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو 10ویں میں چل نہیں سکتا، 10ویں والے کو تیسری میں لے آؤ. اب یہ تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے. کہنے لگے نبی کو اپنے جیسا بنا لو. نہیں بھائی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مجھے کچھ حوصلہ اپنے بھائی کی وجہ سے بھی مل رہا ہے کہ میں اس مضمون کو تھوڑی دیر اور رکھوں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی نبی رسول امام ولی تو نہیں بیٹھا نا؟ جو ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم سب ایک جیسے ہیں نا؟ ہم ایک جیسے نہیں ہیں. جنہیں اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا بنایا
ہم ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سامنے کی مثال, انتہائی اہم دستاویز پر دستخط کے بعد کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ. جی خاص طور پر رجسٹری والے مسائل میں کہا جی انگوٹھا بھی لگاؤ, تو آپ بڑھ کے کہہ دیا کریں کہ نہیں لگائیں گے, ہم سائن کر دیا ہم نے. وہ کہیں گے نہیں لگانا پڑے گا, اہم کاغذ ہیں لگانا پڑیں گے. بھائی ہم نے پڑھے لکھے تھے, ہم نے دستخط کر دیے, تو ہم یہ انگوٹھا کیوں لگائیں؟ تو جواب آئے گا کہ انگوٹھا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر اربوں مسلمان انسان ہے نا, اربوں انسان ہے نا, تو کسی کا کسی سے انگوٹھا نہیں ملتا. جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا, سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ اور سوچ اور نیت اور فکر اور تصور اور نظریے کی بنیاد پر اعمال کا دار و مدار ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا اس وقت میں اتنی ہی مجلسیں ہو رہی ہیں. یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں نا اس وقت اتنی ہی تقریر کر رہا ہوں ایک وقت میں جتنے لوگ سن رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے معیار فہم کے مطابق, ہر ایک اپنے فہم کے مطابق لے رہا ہے بات کو. ہماری جتنی نمازیں نا, ہم سب کی صفیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں مگر نمازیں ایک جیسی نہیں ہیں. نیتوں کی بنیاد پر, سوچ کی بنیاد پر, معرفت کی بنیاد پر اعمال کا دار و مدار ہے. ایسا ہی ہے.